الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے پہلے 10 دن جسے عشرہ ذی الحج کہتے ہیں، ان کو فضیلت والے مہینے بنایا ہے۔ ان کے فضائل احادیث میں ہیں جو ہمیں سننے چاہیے، سمجھنے چاہیے، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل شانہ کو عشرہ ذی الحج سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی ان ایام میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الصوم باب فی صوم العشر کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل۔ یہ ایام عشرہ ذی الحج یہ اللہ کے ہاں بہت عزت اور عظمت والے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، لہذا تم ان ایام میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، ان کو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھا کرو۔ یہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 10,953 موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو شخص عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ جو 2 عیدیں ہیں، ان کی رات کو قیام کرتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس شخص کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی من قام فی لیلۃ العیدین کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد لہ فیہا من ایام العشر وان صیام یوم فیہا لیعدل صیام سنہ ولیلۃ فیہا بلیلۃ القدر۔ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دن، اور کسی دن میں عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے تو سب سے زیادہ محبوب عبادت ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اور عجیب فضیلت بیان فرمائی کہ جو ذی الحج کے پہلے 9 دن ہیں ان میں سے ایک دن کا روزہ رکھیں تو 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، اور اس میں 1 رات کی عبادت کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔